بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین ومن تبعہم باحسان و ایمان الی یوم الدین وبعد۔ دنیا میں جتنے بھی کامیاب انسٹیٹیوٹس ہیں، ادارے، کمپنیز، یونیورسٹیز، کالجز، یہ تمام کے تمام اپنے امپلائیز یا اپنے ممبرز کی کارکردگی کو بڑھانے کے لیے ہمیشہ کچھ ورکشاپس کا انعقاد کرتے رہتے ہیں۔ اس کا مقصود یہ ہوتا ہے کہ ان کے ہاں کام کرنے والے لوگ، ان کی کارکردگی میں مسلسل اضافہ ہوتا رہے اور وہ اچھی پروگرس پیش کر سکیں۔ اسلام یہ اللہ کی طرف سے دیا گیا انسانوں کو ایک انسٹیٹیوٹ ہے مکمل، ایک کوڈ آف لائف ہے، ایک ضابطہ حیات ہے، اس کے رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں، اصول و قواعد ہیں، اور جس طرح سے ایک مسلمان اس انسٹیٹیوٹ میں رہتے ہوئے، اسلام میں رہتے ہوئے مسلسل وہ اللہ کے قریب ہوتا چلا جاتا ہے، تو اس قرب میں کبھی کبھی دنیاوی مصروفیات کی وجہ سے، کبھی شیطان کے وسوسات کی وجہ سے، کبھی نفسانی خواہشات کی وجہ سے اس قرب میں دراڑیں پڑ جاتی ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرب بندے اور اس قرب کے درمیان جو چیزیں حائل ہوتی ہیں ان کو دور کرنے کے لیے اور اس قرب کے سفر کو جاری رکھنے کے لیے کچھ ریفریشر کورسز ہمیں دیے اسلام میں، کچھ ایسی ورکشاپس ہمیں دیں کہ جس کی وجہ سے، جن کی بدولت ہم اللہ کے قرب کے سفر کو جاری رکھتے ہیں اور اللہ کے قریب سے قریب تر ہوتے چلے جاتے ہیں۔ انہی میں سے، انہی ریفریشر کورسز میں سے اور انہی ورکشاپس میں سے جس میں انسان کی، ایک مومن کی کارکردگی کو بڑھایا جاتا ہے اور اس کے اللہ کی طرف قرب کی راہ کو مزید آسان کیا جاتا ہے، وہ ہے ایک رمضان، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں اور اس کی عنایات سے دوبارہ سے ہمیں نصیب ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس میں ہمیں ٹھیک سے اس سے فائدہ اٹھانے کی توفیق نصیب کریں۔ یہ انسان کی شخصیت کو کس طرح سے ڈیولپ کرتا ہے، شخصیت کی تعمیر اس سے کیسے ہوتی ہے، شخصیت میں کارکردگی کا بڑھنا اس سے کیسے آتا ہے، اور کس طرح سے انسان مزید اپنے رب کے قریب ہو جاتا ہے۔ دیکھیے، شخصیت کو بنانے کے اعتبار سے جو سب سے بنیادی پہلو ہے وہ ہے کہ انسان خود اپنے متعلق غور و فکر کرے، اور یہ بات ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے، یہ پڑھی لکھی بات ہے، یہ ثابت بات ہے، یہ پرووڈ بات ہے، یہ یونیورسل ٹروتھ ہے کہ تبدیلی تب انسان میں پیدا ہوتی ہے جب اس کے دل سے اس کی ابتدا ہو۔ انسان جو بھی باہر سے سنتا ہے، ہم جو بھی باہر سے سنتے ہیں، اصل میں اگر اس سننے کا، ان الفاظ اور اس کلام کی راہ دل تک مل گئی ان الفاظ کو، تو تبدیلی آ جاتی ہے، انقلاب آ جاتا ہے، انسان میں ایک بہترین چینج آ جاتی ہے، ایک پازیٹیو چینج انسان کو اور دیگر اس کے جو قریب رہنے والے لوگ ہیں ان کو دکھائی دیتی ہے۔ لیکن جب دل سے ہی ہم کچھ سوچنے اور سمجھنے کی کوشش نہ کریں، تدبر اور فہم کی کوشش نہ کریں، تو پھر کبھی بھی ہماری شخصیت میں تعمیر نہیں آ سکتی، کبھی بھی ہم بہترین کارکردگی کبھی بھی پیش ہی نہیں کر سکتے۔ تو رمضان کے مقاصد میں ایک بہت بڑا مقصد ہے کہ انسان تدبر، غور اور فکر کرے اپنی شخصیت کے متعلق، خود یہ سوچے کہ میں کیا ہوں، میں کیوں ہوں، اور میں کب تک ہوں، اور میرا ٹھکانہ کیا ہے، میری منزل کیا ہے۔ یہ وہ سوال ہیں جو کہ انسان کو خود سے کرنے چاہیے، اور یقین کر لیجئے کہ یہ 4 سوالات ایسے ہیں کہ اگر انسان خود سے ان سوالات کے جواب لینے کی کوشش کر لے تو انسان کی شخصیت بالکل چینج ہو کر رہ جاتی ہے، اور اس میں اس قدر انقلاب، بہترین انقلاب آتا ہے کہ انسان کی ہر طرح سے کارکردگی میں بہت ہی نمایاں ایک اثر تمام لوگوں کے سامنے ظاہر ہوتا ہے۔ اب دیکھیں، رمضان میں ہمیں خاص طور پر اپنے آپ پہ توجہ کرنے کے لیے، خود اپنے آپ پر غور و فکر کرنے کے لیے، اپنے متعلق سوچنے کے لیے، اپنے متعلق سوال کرنے کے لیے کئی مواقع دیے گئے جو رمضان سے پہلے بھی ہمارے پاس ہوتے ہیں، لیکن کچھ مواقع ایسے ہیں جن کا تعلق خصوصی طور پر رمضان کے ساتھ ہے۔ تہجد کی نماز فرائض کے بعد سب سے افضل کیوں ہے؟ اس لیے کہ یہ وہ وقت ہے جس میں انسان کو اپنے متعلق سوچنے کے لیے بہت ہی بہترین ایک ماحول میسر آ جاتا ہے، بہترین ماحول۔
اس بہترین ماحول میں جب انسان غور و فکر کرتا ہے تو پھر اس کو بہت ساری باتیں وہ سمجھ آتی ہیں جو اس سے پہلے کبھی سمجھ نہیں آ رہی ہوتی ہیں اس کو۔ رمضان میں یہ تہجد تو ہمارے لیے لازم ہو جاتی ہے، لازم اس اعتبار سے کہ ہم نے اس وقت اٹھنا ہی اٹھنا ہوتا ہے، تو تھوڑا سا وقت پر اٹھ کر تھوڑا سا ہم تدبر کر لیں، غور و فکر کر لیں، تھوڑا سا اللہ کے سامنے سر بسجود ہو کر تھوڑا سا اپنے چہرے کو، اپنی جبین نیاز کو اللہ کی بارگاہ میں ٹیک کر خود اپنے بارے میں کچھ تو سوچنے کی، کچھ تو سمجھنے کی کوشش کریں کہ میرا پرپز آف لائف کیا ہے، مقصد حیات کیا ہے، میں کیوں ہوں، مجھے اللہ تعالیٰ نے کوئی عام نہیں بنایا، مجھے بہت اسپیشل بنایا گیا ہے، میری تخلیق بڑی خاص ہے، اور میں یہ ایک پروانہ لیے ہوئے ہوں جو کہ ایک شرف اور ایک آنر ہے میرے لیے، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۔ تو یہ سب کس لیے ہے؟ اور پھر اس آیت کا کیا مطلب ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ اللہ نے میری تخلیق کا مقصد بیان کر دیا کہ میں نے پیدا کسی اور مقصد کے لیے کیا نہیں ہے، عبادت کے لیے کیا۔ عبادت کیا ہے، عبادت کیسے کی جائے گی، کیسے میں اپنے اللہ کے سامنے اپنی بندگی کو پیش کروں، کس طرح سے اس کی بندگی بجا لاؤں، یہ ساری باتیں اس کو سوچنی چاہیے۔ پھر خصوصی طور پر ایک اور موقع اس کو دیا گیا رمضان میں، جس کو ہم کہتے ہیں اعتکاف۔ اعتکاف کیا ہے؟ اعتکاف انسان اور اللہ کے درمیان ایک اس تعلق کا نام ہے جس میں اور کوئی نہیں آنا چاہیے۔ اعتکاف میں جب ہم مساجد میں اعتکاف کرتے ہیں تو ہم خیمے کیوں لگاتے ہیں، ہم ٹینٹس میں کیوں بیٹھتے ہیں؟ بالکل ساتھ ہمارے 1 میٹر کے فاصلے پر دوسرا شخص موجود ہے، لیکن درمیان میں وہ ایک پردہ حائل ہوتا ہے، اس وجہ سے کہ انسان اور اللہ کے درمیان کوئی بھی دوسرا شخص آنے کی کوشش نہ کرے۔ جب انسان تنہا ہوتا ہے اور اپنے رب کے بارے میں سوچتا ہے، اپنے رب کے متعلق سوچتا ہے، تو ظاہر ہے کہ پھر آٹومیٹکلی لازمی نتیجے کے طور پر وہ اپنے بارے میں بھی سوچتا ہے۔ اللہ بڑا رحیم ہے، اس کی میرے اوپر رحمتیں کیا کیا ہیں، وہ رحمت کے تمام پہلو اس کے سامنے اجاگر ہو جاتے ہیں۔ اللہ غفور ہیں، معاف کرنے والے ہیں، یہ سوچ کر جب وہ اللہ کے متعلق اس کے غفور ہونے کا سوچتا ہے تو اپنے گناہگار ہونے کا فوراً ذہن میں آ جاتا ہے، میں یہاں اور یہاں اس جگہ پر غلط ہوں، گناہگار ہوں، میری یہاں پر غلطی ہے۔ اور اس کشمکش میں اگر انسان کے آنسو بہہ پڑیں تو اس کو کتنا بڑا انعام ملتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری میں یہ حدیث ہے، 7 وہ خوش نصیب لوگ جن کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ نصیب کریں گے، ان میں سے ایک شخص، بلکہ اس شخص کا سب سے آخر میں ذکر کیا، رجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عینہ، وہ شخص جس نے اللہ کو یاد کیا، اور اللہ کو یاد کرنے کی وہی صورت جس کا بھی میں نے ذکر کیا۔ اس کشمکش میں اللہ کی اس یاد میں جبکہ وہ اللہ کو یاد کرتا تھا، اللہ کی صفات کو ذہن میں لاتا تھا، اور اس کے بعد پھر وہ خود کو سوچتا تھا، تو اس کے آنسو بہہ پڑے۔ جس شخص کو یہ کیفیت نصیب ہوگی، اللہ اس کو عرش کا سایہ نصیب کریں گے۔ تو انسان کی تعمیر، انسان کی شخصیت کی ترقی، انسان کا شخصیت کو بہترین ہونا وہ تب ہوتا ہے جب اس کو سوچ و فکر کا موقع مل جائے۔ تو ہمیں رمضان کے ذریعے سے یہ سوچنے کا موقع دیا جاتا ہے، اس تدبر اور تفکر کی طرف دعوت دی جاتی ہے کہ دیکھو تم دنیا میں کسی بھی جگہ پر، کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں، اپنے ورک پلیس پر، اپنے گھر میں، اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ، اپنے کولیگز کے ساتھ، اپنے بڑوں، اپنے سربراہ، ان کے انڈر جب آپ رہتے ہو، یا آپ کے جو ماتحت لوگ رہتے ہیں، کسی جگہ پر بھی آپ کہیں غلط تو نہیں ہو، آپ کہیں اپنے فرائض کی ادائیگی میں کسی قسم کی سستی کا شکار تو نہیں ہو، آپ اپنی ذمہ داریوں کو بہترین طریقے سے نبھا رہے ہو یا نہیں نبھا رہے ہو۔ اور اس سوچ کے بعد اگر کسی جگہ پر کوئی کمی نظر آئے، انسان اس کو دور کر لے۔ یہ رمضان کے مقاصد میں سے ایک مقصد ہے۔ روزہ ہمیں یہ سکھاتا ہے، روزہ محض بھوک اور پیاس کا نام نہیں، محض یہ کہ صبح سے لے کر شام تک کچھ نہ کھایا نہ پیا، اس چیز کا نام نہیں، بلکہ تعمیر شخصیت کا نام ہے۔ تو آئیے اس روزے کے ذریعے سے، رمضان کے ذریعے سے اپنی شخصیت کو تعمیر کیجئے، اپنی شخصیت کو نمایاں کیجئے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور، اور اپنی شخصیت کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب کی راہ پر چلاتے رہیے۔ اللہ تعالیٰ اس رمضان میں ان تمام بہترین اعمال کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے، اور ہماری شخصیت کی تعمیر اور ترقی میں اللہ تعالیٰ ہماری مدد فرمائے۔ جزاکم اللہ خیرا، بارک اللہ فیکم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔